بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے عبیدہ بن حارث اٹھو، ہے حمزہ اٹھو، ہے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جبکہ حضور غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم نے ایک تیر سے ان کی پیٹھ کو چھوا اور فرمایا، سعد سب سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سعد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کو شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، سعد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ اس روایات میں یوں جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ جلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے زیادہ تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونپنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ کچھ انصاری مسلمانوں کے تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مجمع رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔
حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فیصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑکے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کہ کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اس کے کون عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب کوئی مجاہد ذرا بکتر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے ذرا بکتر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت مبد بن محب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمظرف بھی تھے، یعنی ام المؤمنین حضرت سدہ رضی اللہ عنہ کے بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، یعنی کہ پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحوش کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کا گھر بہا گئے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہے نبی، کنکریوں کو مٹی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بہا کر نہیں جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے، ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگر جو ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن حلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن حلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہے ہمیشہ ظلم کرتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کے لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ بن حلف پر پڑ گئی۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔